الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ترجمہ اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو یعنی منافقین کو آمنو ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے ہیں لوگ قالوا تو یہ منافقین کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں یعنی ان لوگوں کو جن کی طرح ایمان لانے کو اللہ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون اللہ فرماتے ہیں خبردار جان لو انہم هم السفہاء یہی منافقین بیوقوف ہیں ولکن لا يعلمون لیکن ان کو معلوم نہیں جانتے نہیں یہ ترجمہ آج کے سبق کے اندر دو باتیں سمجھ لیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جن لوگوں کے ایمان کے متعلق بتلا رہے ہیں اور جن لوگوں کے ایمان کو معیار قرار دے رہے ہیں کہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے یہ لوگ کون ہیں اور ان کا رتبہ اور درجہ کیا ہے کہ ان کو معیار ایمان بنایا گیا ہے ایمان کی کسوٹی بنایا گیا ہے ایک بات دوسری بات کہ ایمان کن چیزوں کے بارے میں لانے کا کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے وہ لوگ کیسے ایمان لائے تھے یہ دو باتیں سمجھیں نمبر ایک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ان آیات میں اللہ جل شانہ منافقین کو ایک کسوٹی اور معیار بتلا رہے ہیں کہ اس معیار کے مطابق ایمان لاؤ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آمنو کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے ان لوگوں سے مراد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اس لیے کہ جناب حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ وحی کے پہلے جاننے والے سننے والے اور وحی کو پہلے ابتداءً وحی کو یہی سمجھنے والے قرآن نازل ہوتے ابتداءً انہوں نے دیکھا وحی اترتی انہوں نے دیکھی لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے حاصل کرنے والے حضرات صحابہ ہیں اور وہ پہلے مصداق ہیں اس لیے فرمایا کہ جس طرح سے دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ میں موجود ہیں وہی معیار ہے کیونکہ وہ وحی کے پہلے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں جاننے والے ہیں عمل کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس چیز کو یہ یاد رکھیں انہی الفاظ کے ساتھ بہت اہم بات ہے تفصیل نہیں کروں گا علماء کی مجلس کی بات ہے لیکن جملہ یاد رکھیں اور اس کو عقیدہ بنائیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
جن چیزوں کو جن کیفیات کے ساتھ کیا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جن چیزوں کو آپ اس میں تمام کام تمام معاملات لے لیں، میں آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، جن چیزوں کو جن کیفیات کے ساتھ کیا ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہی درجہ وہی کیفیت، اور باقی تمام کی تمام مردود ہے۔ آگے اگرچہ صحابہ کے طرز پر کیے ہوئے اعمال، صحابہ کے طرز پر کی ہوئی کیفیات سے ہٹ کر جو کام کیا جا رہا ہے چی جائے، اگرچہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے ہو، کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو، کتنا ہی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام کے تمام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ یہ معنی ہے آمنو کما آمن الناس کا، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، یعنی صحابہ نے جن جن کاموں کو جن جن کیفیات کے ساتھ کیا ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہی ایمان کا معیار ہے، وہی عقیدے کا معیار ہے، وہی عمل کا معیار ہے، وہی اخلاق کا معیار ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ہے، چاہے وہ جتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ دکھتا ہو، کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں مردود ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ یہ معنی آمنو کما آمن الناس کا ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، یہی معنی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت، ربیع ابن انس تابعین میں سے، اور دیگر تابعین نے یہی معنی بیان کیے ہیں آمنو کما آمن الناس کے، کہ صحابہ جس طرز پر عقیدہ انہوں نے اپنایا توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، قبر حشر کے متعلق، جنت جہنم کے متعلق، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق جس طرز پر انہوں نے عمل اپنایا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اخلاق، جہاد، تبلیغ، تصوف، تدریس، افتاء، جس طرز پر صحابہ نے جس عمل کو اپنایا ہے وہی کیفیات، وہی طرز معیار حق ہے۔ اس سے ہٹ کر کیفیت بھی اگر بدلے گی تو وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بات اکثر مفسرین نے بیان کی ہے، یہ چیزیں گنوائی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں اسی طرح گنوائی ہیں کہ ان چیزوں پہ صحابہ کا جو عقیدہ تھا، ان چیزوں پہ جو عمل تھا، وہی کیفیت مقبول ہوگی، باقی مردود ہوگی۔ یہ ہے معنی آمنو کما آمن الناس کا، کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ۔ تو دو باتیں میں نے آپ کو بتلائی کہ ناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ باتفاق مفسرین حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، باتفاق مفسرین۔ دوسری بات کہ ایمان کن چیزوں میں لانا ہے، کیسے لانا ہے، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ صحابہ نے جو عمل، جو کام، جو فعل جس کیفیت کے ساتھ کیا ہے وہی بعد والوں کے لیے معیار حق ہے، مقبول عند اللہ ہے۔ اگرچہ اس سے ہٹ کر کوئی عمل کتنا ہی اچھا دکھتا ہو، کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، وہ مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اس کی آسان سی مثال اس سے ہٹ کر بتاؤں۔ مثال یہ ہے، ایک آدمی ہے، شریعت کا حکم ہے نماز سفر میں قصر پڑھو، حکم ہے۔ ایک بات شریعت نے اجازت دی ہے، دین آسان ہے، رخصت دی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو تیمم کر لیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں جناب عالی، میں تو سفر میں پوری نماز پڑھوں گا، مجھے زیادہ ثواب چاہیے، اور کہتا ہے کہ نہیں میں بیمار ہوں لیکن میں تیمم نہیں کروں گا، میں وضو ہی کروں گا،
مجھے زیادہ ثواب چاہیے. حکم تیمم کا ہے، حکم قصر کا ہے. یہ کہتا ہے نہیں میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں، نیت اس کی نیک نیت ہی ہے، زیادہ ثواب چاہتا ہے، بری نیت تو نہیں. عمل بھی وہی اختیار کر رہا ہے. کیوں؟ 2 رکعتیں زیادہ پڑھے گا، 2 سجدے زیادہ کرے گا، اور رکوع زیادہ کرے گا، اتحیات میں دعائیں زیادہ پڑھے گا، تسبیحات زیادہ ہوں گی جب 2 رکعتیں پڑھے. وضو کرے گا تو تکلیف زیادہ ہوگی، پانی کے ہر عضو سے لگتے ہوئے گناہ دھلنے کا وعدہ ہے حدیث میں. لیکن علماء نے فرمایا یہ دین نہیں ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے. اس کو ایمان کی بڑھوتری نہیں کہا جائے گا. شکل کتنی خوبصورت، خوبصورت شکل ہے، دین کی شکل ہے، نیت بھی نیک ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے. کیوں؟ وہ کیفیت نہ رہی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. وہ کیفیت نہ رہی. کیفیات کے بدلنے سے دین بدلتا ہے. دین صرف عمل کا نام نہیں ہے، دین عمل بمائے کیفیت کا نام ہے. اس لیے صحابہ کے طرز سے عمل ہٹے گا تو بے دینی، وہ عمل صحابہ کے کیے ہوئی کیفیت سے ہٹے گا تو بے دینی. یہ ہے آمینو کما آمن الناس. باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد کما تحب. یا اللہ معاف فرما دے. مولا کریم قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اپنے علم میں سے علم دے دے، اپنے علم میں سے علم دے. اللہ اس درس کو میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسل، حاضرین ان کی اولاد، ان کی قیامت تک آنے والی نسل، پوری دنیا کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ اس مجلس کے ادب و آداب سکھلا دے، قبولیت دے دے، محرومی کے اسباب سے بچا. اے اللہ اس درس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما دے. اس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.